مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. 59واں ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے ذوالقرنین کے سلسلے میں جو مختلف اقوال ہیں تفسیر و سیرت کی کتابوں کے حوالے سے سنا اور ان کے سفر کا ایک مختصر خاکہ بھی. اب چلیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. دراصل قرآن میں ذوالقرنین کی ابتدائی جنگی مہمات جو شمال و مغرب کی جانب تھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور مفسرین کا بھی یہی خیال ہے. لہٰذا قرآن میں اس فتوحات کے بعد جو اسفار ہوئے ان میں سے 3 واقعات کا تذکرہ کیا. ایک واقعہ جس کو آپ نے گزشتہ ہفتے سنا. اس کے بعد ذوالقرنین اپنے فوج کے ساتھ اور آگے بڑھے. طلوع آفتاب کے موقع پر یعنی صبح کے موقع پر دوسرے دن کی صبح ایک ایسے علاقے میں پہنچے کہ وہاں کے لوگ اپنے جسم پر کچھ بھی پہن نہیں رکھا تھا. یعنی وہ وحشی اور خانہ بدوش ایسی قوم کے پاس پہنچ گئے جن کو نہ لباس سے آشنائی تھی اور نہ دیگر دنیوی صنعتوں سے. یعنی عام فہم زبان میں کہیں تو ان کا گزر ایک جنگلی قوم سے ہوا. پھر وہاں سے وہ آگے بڑھے. وہاں کیا ہوا اس کی تصویر قرآن میں کھینچ نہیں کی گئی ہے. وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی. تو وہاں سے جب وہ آگے بڑھے تو وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو نہ وہ ان کی زبان سمجھتے تھے اور نہ یہ ان کی. یعنی ذوالقرنین اور ان کے لشکر کو اس علاقے کے لوگوں کی زبان بالکل اجنبی تھی. تفسیر ماجدی میں بیان کیا گیا ہے کہ عجب نہیں کہ یہ ترکستانی قبائل ہوں جن کی زبان، تلفظ و لب و لہجہ سب یونانیوں کے لیے اجنبی تھا اور علاقہ بھی پہاڑی نما تھا. یعنی یہ آبادی پہاڑ کے اس پار آباد تھی. جب ذوالقرنین یہاں پہنچے تو یہاں موجود آبادی نے شکایت کی کہ اے بادشاہ سلامت، یہاں اس پہاڑ کے اس پار ایک قوم یاجوج ماجوج ہے جو بڑی تباہی مچاتی ہے، فصلیں برباد کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کیا ہم آپ کے لیے کچھ سرمایہ جمع کر دیں تاکہ آپ کوئی ایسی دیوار ہمارے اور ان کے درمیان بنا دیں کہ وہ اس جانب نہ آنے پائیں؟ یعنی درخواست پیش کی، ان کی تکالیف کو سامنے رکھا. تو ذوالقرنین نے جواب دیا کہ مال و دولت تو میرے پاس بھی ہے، وہ تو بادشاہ تھے، البتہ مزدوروں کی ضرورت ہے کہ تم مدد کر دو تاکہ میں تمہارے درمیان ایک مضبوط دیوار بناؤں. پھر سامان بھی جمع ہو گیا، کام بھی شروع ہو گیا اور دیوار بھی بنا دی گئی. لہذا دیوار کی نوعیت کو بیان کرتے ہوئے تفسیر ماجدی میں خلاصہ کچھ یوں ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بنیادیں وغیرہ تو پتھر سے بھری گئی ہوں گی اور اوپر سے اس درہ یعنی لوہے کی چادروں کے دروازے سے اس کو بند کیا گیا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی یہ دیوار موجود ہے؟ مذکورہ تفسیر میں ہی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نزول قرآن کے صدیوں بعد سیاحوں کے مشاہدے میں ایک آہنی دیوار مقام دربند میں نظر آئی اور اس کا نام سد سکندری ہی مشہور تھا اور وہ پھاٹک یعنی دروازہ باب الحدید ہی کہلاتا تھا. یہ دربند وہ نہیں جو بحر قزوین کے مشرقی ساحلی علاقے قفقاز میں واقع ہے جیسا کہ بعض مفسرین جدید کو دھوکا ہوا ہے. تفسیر ماجدی میں درج ہے، بلکہ یہ وہ دربند ہے جو علاقہ وسط ایشیا کے مشرقی حصے میں ضلع حصار میں واقع ہے. اس کا ذکر مشہور یورپین سیاح مارکو پولو نے اپنے سفر نامے بھی کیا ہے. لہٰذا اس مضبوط دیوار بن جانے کے بعد یاجوج ماجوج قوم اس دیوار کو پھاند نہیں پائی
اور دوسری قوم ان کے ظلم سے بچی رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کس قوم کا نام ہے؟ لہٰذا ان کی تفصیلات تفسیر ماجدی میں یہ کچھ یوں ہے کہ یاجوج ماجوج یہ بظاہر وہ منگولی قبیلے معلوم ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی دوسری طرف آباد تھے اور کبھی کبھی موقع پا کر یلغار کرتے ہوئے ترکوں کے درمیان گھس آیا کرتے تھے۔ یاجوج اور ماجوج کا اشتقاق اہل لغت نے مادہ وج سے کیا ہے، یعنی وج سے یاجوج ماجوج کا لفظ نکلا ہے، جس کے معنی آگ کے شعلے مارنا اور پانی کے تموج یعنی تلاطم کے ہیں۔ ان کے یہ نام ان کی شدت شورش یعنی تباہ و بربادی جو وہ لوگ مچاتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا۔ عہد عتیق کے صحیفہ حزقیل کے باب 38 اور 39 میں یاجوج و ماجوج کا ذکر بار بار آیا ہے اور پیشن گوئیاں بھی درج ہیں، لیکن کچھ تفصیلات بیان نہیں ہوئی۔ بائبل کے شارحین بھی آج تک ان کی تعیین میں مضطرب ہیں۔ کوئی یاجوج و ماجوج کو دو قومیں قرار دیتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یاجوج قوم کا نہیں مقام کا نام ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یاجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ عام طور پر ان لوگوں کی سکونت ایشیائے کوچک اور آرمینیا میں سمجھی گئی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ دو ہی قومیں ہیں، یہ وہی قومیں ہیں جو سیتھنس یعنی تورانی کہلاتے ہیں۔ جہاں تک قرآنی اشاروں کی بات ہے تو بس یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شورش پسند یعنی ظالم پہاڑی قبیلے تھے جو وہاں بس گئے تھے۔ بہرکیف ناظرین، یہ تھی تفصیلات۔ بعض نے کہا ہے کہ جب دیوار بن کر تیار ہوئی تو ذوالقرنین نے یعنی یہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ میرے پروردگار کی ایک رحمت ہی ہے جو میں نے یہ دیوار بنا پایا۔ اس دیوار کی نوعیت بہت عجیب قسم سے ہے، وہاں آگ پگھلایا گیا، اس کے اندر لوہا ڈالا گیا، بہت ہی مضبوط اور آہنی دیوار بنائی گئی تھی۔ اس مضبوط اور آہنی دیوار پر ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور کہا کہ یہ میرے پروردگار کی ایک رحمت ہی ہے، لہٰذا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دیوار۔ لہٰذا تفسیر ماجدی میں اللہ کے قول یوم اذن کے تفسیر میں کہا ہے کہ جس دن دیوار منہدم ہوگی اس دن مراد ہے یا پھر قیامت کے قریب یہ دیوار منہدم ہو جائے گی، تو پھر یہ قوم تباہی مچائے گی باہر آ کر کے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ قوم اس دیوار میں بند ہو کر رہ گئی ہے، لہٰذا جیسے ہی قیامت کے نزدیک یا جس دن یہ خود قوم اس دیوار کو توڑ ڈالے گی تو پھر یہ پوری قوم باہر آ کر کے یعنی یہ قومیں سمندر کی ٹھانٹے مارتی ہوئی موجوں کی طرح ایک دوسرے پر پل پڑیں گی، یا پھر یوں کہیے کہ قرب قیامت میں ایک قوم دوسرے قوم سے ڈرنے لگیں گے اور اسی ڈر کی وجہ سے ہر قوم اتحاد بنانے کی کوشش کرے گی، جیسے کہ آج مغرب میں مختلف قوموں کے اتحاد کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، رکنے کی اجازت دیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائما أبدا على حبيب